أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قرآن کریم کا 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 91. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے تیسرے گروہ کا ذکر کیا ہے. اس سے پہلے 2 گروہوں کا ذکر گزر چکا ہے. اس آیت سے متصل جو پہلی آیت ہے اس میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، یعنی اپنی قوم کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے یا مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑنا نہیں چاہتے یا کسی تیسرے کے ساتھ مل کر ان دونوں کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، یعنی وہ امن اور سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان کا اپنا عقیدہ، اپنا سسٹم. اللہ نے فرمایا پھر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ لڑو. لیکن یہ تیسرا خطرناک قسم کا گروہ جو ہے ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم، فرمایا کہ تم دیکھو گے کچھ ایسے لوگوں کو کہ جب وہ تمہیں ملیں گے تو کہیں گے ہم ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اپنی قوم، اپنی جماعت، اپنے دوستوں کے پاس پہنچیں گے اور وہ تمہارا مذاق بھی اڑائیں گے اور انہیں کہیں گے نہیں ہم تو ویسے مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ، ہم تو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ملے ہوئے. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اور جب کبھی انہیں کوئی موقع ملے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کا یا خدا نہ خاصہ مسلمانوں کو کوئی کسی جگہ پر تکلیف دینے کا کوئی موقع ملے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے، یعنی وہ اندر کھاتے تکلیف دینے میں پورے انوالو ہوتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، بس اگر وہ لوگ تم سے اعتراض نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو روک نہ لیں، تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں صلح صفائی کے لیے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک نہ لیں، ان کے لیے اللہ نے پھر بڑا سخت ترین حکم دیا ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر ان کو قتل کر دو جہاں بھی ہو، پھر ان کو مارو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر حجت قائم کر دی، یعنی یہ ساری ان کی نشانیاں بتلا دی کہ اگر وہ تم سے اعراض نہ کرے، یعنی کسی قسم کے لڑائی جھگڑے سے باز نہ آئیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، صلح کی پیشکش نہ کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں. یہ 3 کام اگر وہ نہ کریں تو پھر ان کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو قتل کرو. یعنی یہ جو فتنہ ہوتا ہے یہ قتل سے بھی دور تھا. والفتنہ اشد من القتل. تو مدینہ میں اصل بات یہ تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق جو تھا
اس کو ان لوگوں نے اپنے علاقے کا سردار منتخب کیا تھا اور اس کے لیے ایک بہت بڑا تاج بنایا گیا تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی۔ وہ اپنے علاقے کا ایک گورنر، ایک چودھری، ایک سردار بننے والا تھا، لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو لوگ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا وہ جو سارا پروگرام تھا وہ سارا طریقہ کارا رہ گیا، اس لیے اس نے مقابلے شروع کر دی، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر، کبھی کس کے ساتھ مل کر، کبھی کسی کے ساتھ، اوپر سے اسلام کا لبادہ ہو لیتے اور اندر کر کے مسلمانوں کے ساتھ وہ اس طرح کی شرارتیں اور تکالیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات نہ کرے، تمہارے ساتھ صلح کی کوشش، اپنا ہاتھ نہ روکے یا تم سے اعراض نہ کرے تو پھر ان کو قتل کر۔ یہ باتیں سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ۔